الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی و حمد و ثنا و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ آج بہت اہم موضوع ہے کہ مسلمان شرک تو نہیں کرتا، لیکن کیا وہ شرک کا ساتھ دے گا تو صحیح ہے؟ جس بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، جس بتوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر ختم کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا کہ لوگ اس سے بھی رجوع کریں کہ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت تو یہی ثابت ہوتی ہے کہ بتوں کو توڑا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بتوں کو توڑو، لیکن کم سے کم بت پرستی کے اڈے تو نہ کھولو اسلامک اسٹیٹ کے اندر۔ اپنے آپ کو کہتے ہو یہ ریاست مدینہ ہے، کیا ریاست مدینہ کے اندر دوبارہ شرک کے اڈے کھلیں گے؟ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر دوبارہ شرک کے اڈے کھولو گے؟ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے اور علماء کرام اس پر اتفاق ہیں کہ مسلم اسٹیٹ کے اندر اگر غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہیں تو ان عبادت گاہوں کو انہیں پھر سے کہہ دیا جائے، اگر وہ ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی مرمت کرا لے، تعمیر کرا لے، لیکن ایک نئے سرے سے نئی جگہ نئی عبادت گاہوں غیر مسلموں کو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تمام اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ لیکن رہی سوال آج جو موجودہ حالات میں کی جا رہی ہے، بلکہ حکومت خود انہیں پیسے ہی نہیں دے رہی ہے، انہیں حکومت صرف پیسے ہی نہیں دے رہی، زمین بھی دے رہی ہے، پیسے دے رہی ہے۔ کیا یہ پیسہ حکومت کا ہے؟ اگر حکومت کا ہے تو بات الگ ہے، نہیں حکومت کا ہے تو مسلمانوں کا پیسہ شرک کے اڈے کھولنے کے لیے نہیں دی جا سکتی ہے۔ انہیں کہو وہ خود اپنی پیسے لائیں اور اپنی گھر بیچ کے دے دیں، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف تب ہوتا ہے کہ جب تم مسلمانوں کے پیسے سے ایک شرک کے اڈے کھولتے ہو اور ٹائٹل لگاتے ہو یہ ریاست مدینہ ہے۔ کیا ریاست مدینہ یہی ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمام دور جاہلیت کی رسموں کو میں نے اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کی یہ خطبہ ہے کہ تمام دور جاہلیت کی رسموں کو اپنے دونوں قدموں کے تلے روند کر جا رہا ہوں۔ کیا وہ جاہلیت کی رسمیں پھر سے آ رہی ہے مسلمانوں کے اندر لوٹ کر؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال نکلیں گے اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا جب تک 30 کذاب نہ دیکھ لو، 30 جھوٹے دجال نہ دیکھ لو، اور ان میں سے غلام احمد مرزا قادیانی ہے۔ قادیانی کو کافر کہنا کوئی غلط نہیں ہے، قادیانی کا دنیا کا بدترین ترین کافر ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے دھوکے میں نہ رہو۔ ختم نبوت کا ڈاکہ مارنے والا چور ہے، مجرم ہے، واجب القتل ہوتا ہے، اسے واجب القتل قرار دیا جائے۔ اور یہ حکومت جو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بنا رہی ہے،
کل یہی غیر مسلم اللہ سے کہیں گے اے اللہ بلکہ انہوں نے مجھے حق نہیں بتایا تھا، میری عبادت گاہوں کو تعمیر کروایا تھا۔ یاد رکھو برائی میں کسی کو ساتھ نہیں دینا چاہیے ہمیں، اگر نیکی اور بھلائی کی کام ہو اس میں ساتھ دو، اللہ تمہیں بھلائی کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین تمہیں نیکی کی طرف بلانے کے لیے کہہ رہا ہے تو تم شرک کے اڈے اور شرک کرنے کی جگہ کہاں سے کھول سکتے ہو؟ یہ غلط ہے، مت کرو ایسا، میرا مشورہ مانو۔ تمہیں بھی رب کے پاس جانا ہے، رب سوال کر لیا کہ تو نے شرک کے اڈے کھلوائے تھے، حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مسلمانوں کے پیسوں سے، وہ خود اپنے پیسوں سے زمین خرید کے بنانا چاہتے ہیں تو انہیں دے دو اجازت، اور انہیں اس بات کی اجازت دے دو جاؤ کرو، لیکن انہیں یعنی نئے سرے سے تو مندر تعمیر ہو یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہ تعمیر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کروا رہے ہو تو بولو، یعنی تم جاؤ اپنے پیسوں سے خرید کے کرو، خود زمین خریدو، خود جاؤ اور کرو، لیکن مسلمان کا ایک حلال کمائی کا ٹیکس غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے لیے دیا جائے، یہ غلط ہے۔ مسلم اسٹیٹ کے اندر تو بہت غلط ہے، مسلم حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایک رائے کے دانے کے برابر جس کے اندر ایمان ہے، وہ اگر اپنی ایمانی کیفیت سے سوچتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ ایک شرک جتنا ہو سکے ختم کرو، شرک کو فروخت نہیں کرو، یعنی شرک بڑھانے کی کوشش نہ کرو، شرک مٹے گا، حق تمہارے پاس ہے، حق کو لوگ قبول کریں۔ کیا میں آپ سے پھر بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بنا کے دیا ہے؟ چیلنج، کھلم چیلنج ہے، کھلم کھلا، ایک حدیث ایسی پیش کر دو جسے یہ ثابت ہوتا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو خود بیت المال سے پیسے نکال کر دیا ہو کہ لے جاؤ تم اپنی عبادت گاہوں کو بناؤ۔ ہاں، جو غیر مسلم ہیں جزیہ دیتے ہیں، ان کی جو پرانی عبادت گاہیں ہیں ان کو نئے سرے سے تعمیر کی جا سکتی ہے، نئے سرے سے اسے تعمیر کی جا سکتی ہے، اس بات کو تو ثبوت ملتا ہے، فقہا اس بات کو کہتے ہیں، یعنی عبادت گاہیں جو ٹوٹ گئی ہیں وہ توڑ کر پھر سے اسی جگہ پر اگر نئے سرے سے پھر سے بناتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اس کی مرمت کر سکتے ہیں، یعنی اسی جگہ پہ، لیکن نئے سرے سے اس لحاظ سے نئے سرے میں نے کہا جو تعمیر ہو سکتی اسی جگہ پہ جو وہاں کی ان کی عبادت گاہیں ہیں، دوسرے جگہ پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلامی کی اسٹیٹ کے اندر دوسرے جگہ پر یعنی شرک کے اڈے نہیں کھل سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو۔ ہم ہر شرک کے اڈے کو مذمت کرتے ہیں اور شرک کے اڈے کو برداشت نہیں کرنے والے ہیں، لیکن کبھی کبھار آدمی حکومت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ حکومت جب اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہے، عزت دار لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو ان کی وجہ سے عوام کو بھی عزت ہوتا ہے، لیکن جب کسی ذلیل انسان کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے تو ذلیل ہوتا ہے عوام بھی، لیکن عوام کے قصور نہیں، عوام کی قصور ہوتی ہے جو عوام یہ شرک کے اڈے کھلوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، باقی کسی یعنی عام عوام جو شرک کے اڈے کے خلاف ہے اس کی قصور نہیں ہے۔ اور کچھ کم بخت علماء کرام کو گالیاں گلوچ بکتے ہیں، یاد رکھو علماء کرام ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، یہ جاہلوں کی جہالت ہے جسے قادیانی علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ قادیانی کیوں علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس حق ہے، یعنی قادیانیوں کو کالا چٹھا کھولتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہم شرک سے، ایک مسلمان شرک سے محبت نہیں کرے گا بلکہ شرک سے نفرت کرے گا، ایک مسلمان ختم نبوت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان کی جز ہے، اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے محبت نہیں کرے گا بلکہ اسے کافر قرار دے گا، جیسے کہ غلام احمد مرزا قادیانی، اس وقت کا احمد عیسیٰ دجال، اور
نہ جانے بہت سے لوگ دجال، جھوٹے دجال نبوت کے دعوے دار آئے ہیں، یہ کذاب ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قادیانی دنیا کے بدترین ترین کافر ہیں، انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے، جسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہتا ابا احدکم من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ آپ تو اللہ کے رسول مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے اختتام پر ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کل کا کوئی بھنگی اور چرسی اٹھے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسے کیا تسلیم کر لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کچھ لوگ دجل کرتے ہیں۔ میں اپنے آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا، حدیث سے یہ ثابت کروں گا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، ابھی نہیں، قرب قیامت کی دجال ظاہر ہوگا، اس کی آخری نشانی میں، یعنی دجال کے ظہور ہونے کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ امت محمدیہ کے ایک امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی بن کے آئیں گے، نہ کہ وہ شریعت یعنی نئی شریعت تعمیر کریں گے، نہیں، قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، اللہ کے رسول کی حدیث کو فالو کریں گے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی یہی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ یہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طریقے سے منکرین حدیث دجال کے بارے میں منکر ہوئے، حضرت امام مہدی کے بارے میں منکر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منکر ہوئے۔ قادیانیوں کے بس چند سوالوں میں گھوم کے قادیانی رہتے ہیں۔ قادیانی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان پر، تو کیسے یعنی بغیر اتنے دن کھانا پانی کھائے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ان کی دجل ہے، بس اصل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آسمان پر یا زمین کے اندر کسی کو زندہ رکھنا چاہتا تو وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، اللہ جب کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے تو کہتا کن فیکن، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں بتاؤں گا۔ یہ تو میں ان شرک کے اڈوں کے بارے میں یہ بنایا کہ کیا تم شرک کے اڈے پھر سے تعمیر کرنا چاہتے ہو، ایک ریاست مدینہ کا ٹائٹل دے کے، اور قادیانیوں کو جو کافر بدترین کافر ہیں تم ان کی حمایت کرتے ہو، اس کے بارے میں نے بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر